جی کل جو پڑا چنار والوں نے مارچ شروع کیا، امن مارچ، وہ لوگ کامیاب ہیں جو بدامنی چاہتے ہیں. ایران اور سعودیہ اس میں ملوث ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید اظہار خان اور میرے ساتھ موجود ہے سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت نسیم عباس جوزارہ. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. پڑا چنار کا جو درپیش مسئلہ ہے، بین الاقوامی جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان دو چیزوں کے بارے میں آج میں سر جی آپ سے سوال کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا سوال ہے میرا کہ پڑا چنار کا جو درپیش مسئلہ ہے، اس کا حل کیوں نہیں نکلتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اظہار بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، آصف بھائی کا اور جملہ آپ کی میڈیا کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت مجھے دے دیا، اور ماشاءاللہ جو آپ نے مسائل چن لیے ہیں اور جو آپ نے گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، تو یہ واقعاً آج کل جو مسائل گزر رہے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس لیے حوالے سے میں آپ سب دوستوں کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. سلامت. میں پڑا چنار کے حوالے سے جرگوں میں بھی گیا ہوں کچھ، اور ابھی بھی میرا نام تھا جرگے میں کچھ، لیکن کچھ مسائل اور وجوہات کی بنا پر میں نہیں گیا، کیونکہ پڑا چنار محل وقوع کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ علاقہ افغانستان کے ساتھ ٹچ ہے. جی اور پڑا چنار ایک ایسا علاقہ ہے کہ کچھ مدنیات کی وجہ سے، کچھ دوسرے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ پاکستان میں بہت پیاری پیاری جگہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان، پورا پاکستان جتنا بھی ہے بہت خوبصورت ملک ہے. جی بالکل. لیکن اگر آپ پڑا چنار پہ نظر ڈالیں تو پڑا چنار پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے. جی جی بالکل. وہاں جب آپ سپن غر پہ جائیں، اور تورا بورا بھی ادھر ٹچ ہیں ان کے ساتھ، بڑا چنار کے ساتھ، اور جلال آباد بھی نزدیک ہے. جی کافی علاقے ہیں، کیونکہ زیادہ سے میں واقف نہیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اہم جگہ ہے. جی اور پوری دنیا کی نگاہ ہے، خصوصاً میں اس حوالے سے کہہ دوں کہ ناسور اور امریکہ، برطانیہ جو دشمن، مسلمانوں کے دشمن ہیں، جی اور خاص کر جو انڈیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو. جی اس حوالے سے وہ پہلے تو طالبان کے آنے سے پہلے پورے جتنا بھی باؤنڈری تھا اس پہ آرمی جو پڑی تھی وہ سب انڈیا کی تھی. جی اور انڈیا یہ چاہتے تھا کہ پاکستان، پورے پاکستان میں بدامنی ہو، خصوصاً پڑا چنار میں ہو. جی اور وہاں سے آسان ٹارگٹ یہ ہے کہ جی یہاں شیعہ ہیں اور یہاں سنی ہیں، اور اس حوالے سے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن رہے، اور یہ لوگ یا پاکستانی افواج یا پاکستانی ادارے یا پاکستانی فورسز یا پاکستانی عوام یہاں امن سے رہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ادھر امن رہے، کیونکہ انڈیا پاکستان کا پہلے سے بھی مخالف ہے، اور ابھی کشمیر حوالے سے اور جتنی اور مسائل ہیں ورلڈ کے حوالے سے وہ پاکستان کو اس طرح کر رہا ہے کہ پاکستان کو تنہا کرے. لیکن انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا، اور جس طرح قائم تا قیامت انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ بدامنی کیوں ابھی تک ہیں، کیونکہ بعض لوگ مثلا اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ اور انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ دوں کہ وہ پیڈ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں امن ہو. اہل سنت بھائی بھی ہیں، اور آسان ٹارگٹ یہ ہے کہ جی ایک فریق ہے کہ فلاں کافر ہے، دوسرا فریق ہے کہ فلاں کافر ہے. یہ یعنی اگر آپ ایجنسیوں کے لحاظ سے دیکھیں ابھی تو وہ سب سیٹل ہو گئے ہیں، ڈسٹرکٹ ہو گئے، لیکن پہلے سے پڑا چنار ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن لحاظ سے میں کہہ دوں کہ 89% یا 95% تقریباً وہ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اور وہ نہیں چاہتے کہ ادھر بدامنی ہو، لیکن بعض لوگ وہ ایک طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی وہ بدامنی میں ان کو کچھ فائدہ ہے، اور وہ اس وجہ سے وہ کامیاب بھی ہیں، کیونکہ 20 روز 22 تقریباً روز ہو گئے، ابھی بھی روڈ بند ہے. جی کل جو پڑا چنار والوں نے مارچ شروع کیا، امن مارچ، اس میں بعض لوگوں نے خلل ڈالا. مثلا وہ کچھ اہل سنت برادران بھی ہیں، میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بعض سب اس میں ملوث نہیں ہے. اگر سب ملوث ہوتے تو پڑا چنار میں یہ حالت ابھی یعنی کچھ نہ کچھ امن جو ہے وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ یہ نہیں چاہتے کہ یہ روڈ پر امن ہو، ان کے خود اپنے مفادات ہیں.
یا شیعوں کے لیے یا اہل سنت بھائیوں کے لیے یہ علاقہ پرامن ہو، وہ نہیں چاہتے. اور وہ میں کہہ دوں کہ بجائے حکومت کے، بجائے جو امن چاہتے ہیں ان کے، وہ لوگ کامیاب ہیں جو بدامنی چاہتے ہیں. ابھی تک وہ لوگ کامیاب ہیں. جی یہاں تک تو سب جانتے ہیں، جو گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں. مطلب میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ پاکستان کا جو فوج ہے، مطلب جو ادارے ہیں، وہ تو اپنے ملک کا خیال رکھیں گے، اور اپنے ملک کو تو کوئی خراب نہیں کرتا، مطلب اپنے گھر کو تو کوئی خراب نہیں کرتا، یہ تو یقینی بات ہے. لیکن پھر بھی جو مسئلے درپیش ہو رہے ہیں، چلو ہم دیکھتے ہیں، میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بھی لوگ بول رہے ہیں، یہاں سے بھی لوگ بول رہے ہیں، دونوں طرف سے کشیدگی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. مطلب اس میں ایران اور سعودیہ کوئی رول ادا نہیں کر رہا، وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں اظہار بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے، واقعاً وہ تو میں کہہ دوں کہ یہ تو بجا بات نہیں ہے کہ بعض لوگ ممالک اس میں ملوث ہیں. لیکن ہمارے جو آپ نے کہا تھا کہ مثلا اداروں کے لوگ ہیں، مثلا آرمی ہے، جو کہ جن کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، اور جتنے ادارے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں امن ہو، اور پاکستان دشمن یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو. یعنی ہم عوام بھی چاہتے ہیں، آرمی بھی چاہتے ہیں، ادارے بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو. لیکن یہ بات آپ نے جو کہہ دی کہ مثلا ایران اور سعودیہ اس میں ملوث ہیں کہ نہیں، یہ تو ہر ملک کی اپنی نہیں سر، میرا سوال یہ ہے کہ ان کی تو آپس میں ابھی دوستی بن گئی ہے، جو بہت اختلافات تھے وہ دور ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل سطح پہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے ہیں. تو اگر وہ قریب ہو گئے ہیں، وہ یہاں پر رول ادا کر سکتے ہیں. اتنا عرصے اس میں کیوں پہ اتنا لگا؟ اس سے پہلے بھی وہ تو کچھ کر سکتے تھے. جی میں سر جی یہی کہہ رہا ہوں کہ جی مثلا بالکل یہ بات صحیح ہے کہ آپ بھی بعض پہلے وقت کی نسبت ابھی سعودیہ اور ایران آپس میں الحمدللہ کافی نزدیک ہو گئے ہیں. لیکن یہ اسرائیل اور بعض ممالک کی، خاص کر خصوصاً ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں یا مثلا ایران لحاظ سے یا سعودی لحاظ سے یا سنی وہی برادران جو ہیں یا شیعہ برادران جو ہیں یہ امن میں رہیں. ان کے بھی چاہیے کہ جی ایران بھی اس میں کردار ادا کرے، سعودیہ بھی ادا کرے. لیکن اس کے نمائندے ہیں یہاں، مثلا پاکستان میں ایران کی نمائندی بھی ہیں، علماء بھی ہیں ہمارے، ان کا زیادہ تر رابطہ ایران کے ساتھ ہیں، اور اہل سنت بھائیوں کی علماء و مفتی برادران ہیں، ان کا بھی رابطہ ہے. ان کی طرف سے یہ کوشش ہونا چاہیے کہ یہ امن جتنا جلد بھی ہو سکے، اور جتنا جلدی ہو کہ یہ راستوں کے حوالے سے یا جنگوں کے لحاظ سے یہ پورا پڑا چنار خطہ، بلکہ کی پی کے مکمل جو ہیں اس چاہیے کہ یہ امن میں رہے. اگر یہ امن ہم برقرار رہے تو کی پی کے انشاءاللہ کافی ترقی کرے گا، اور پورا پاکستان انشاءاللہ پراشینار کے امن سے پورا پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے. انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ورلڈ میں جو ہے مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے مسلمان جو ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. کیا میں عام سا سوال آپ سے پوچھوں کہ وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں، مطلب فلسطین میں، وہ لڑتے ہیں اور لکڑی کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس ہتھیار ہو ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. یہاں پر ایٹم ہے نہیں ان کے پاس، اگر ایٹم ہوتا یہ بھی ایک دوسرے پر وہ پھینکتے. لیکن ان کی جو نفرتیں ہیں، بہرحال کوئی تو ہے جو اس کو روک سکتا ہے. لیکن اس جنگ کو جو ہے نا ابھی بھی مطلب روز روز نئے لوگ مر رہے ہیں روڈوں پہ، سڑکوں پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کو کوئی روک نہیں سکے گا؟ دیکھو، بین الاقوامی سطح پہ تو یہ بات واضح ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جو آج لڑ رہے ہیں وہ ایران ہے، عراق ہے، یمن ہے، لبنان ہے، شام ہے. نہیں، مسلمان کاش کے مسلمان لڑتے، کیونکہ 57 ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، اس میں 5-6 جو ممالک ہیں، اور یہ حماس ہیں اہل سنت برادران، وہ لڑ رہے ہیں. باقی جتنی بھی فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی یہ سنی ہے یا یہ شیعہ ہے. مطلب باقی جو مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بس آپس میں لڑے اور ہم نہیں لڑیں. نہیں، وہ لڑتے نہیں. وہ جی میں نے کہا کہ 57 ممالک میں صرف 5-6 ممالک ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں. اسرائیل اکیلا نہیں ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، اور فل میڈیا پہ جو آ رہے ہیں فل سپورٹ ان کا کر رہا ہے. برطانیہ ان کا فل سپورٹ کر رہا ہے. اور ابھی جو بائیڈن ہے، اور ابھی دوسرا جو آیا ٹرمپ، وہ صرف ابھی تک تو بائیڈن ہے، وہ کھل کر اسرائیل کا حمایت کر رہا ہے. اور صرف اسرائیل کے سب ممالک حمایت کر رہے ہیں. امارات اسرائیل کے حمایتی ہے،
میں یہ مکمل دعوے کے ساتھ انہیں کہا جتنے مجھے بعض چیزوں کے سے پتہ چل رہا ہے کہ سعودی بھی اسرائیل پہ حملے کے خلاف ہیں. اردن دیکھیں آپ کہ وہ ایران کے میزائل نہیں چھوڑ رہے تھے, ان کو راستے میں کوشش کر رہے تھے کہ وہ بلاسٹ کریں کہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچے. مسلمان ممالک افسوس اس بات پہ ہے کہ جی مسلمان ممالک مسلمان کا وہی میزائل یا وہ بم گرا رہے ہیں جو اسرائیل پہ گر رہا ہے. اور اسرائیل کو ہم نے یعنی 57 ممالک ہیں, 57 میں صرف ایک فلسطین کے علاوہ باقی سب شیعہ حضرات لڑ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ, صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ جی وہ سنیوں پہ حملہ کرے. ابھی جو نیا حزب اللہ کا لیڈر آیا ہے, یعنی آپ اس کا قسم سے وہ جملہ سن کے یا دیکھ کے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے گی, کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں امن چاہتا ہوں کہ امن ہو جائے, آپ پورے لبنان کو مٹا دیں جہاں پہ شیعہ علاقے ہیں, لیکن میں امن اس لیے آپ کو تاخیر کرتا ہوں کہ امن میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے یعنی اس لیے منظور کروں گا. اس کی مین وجہ یہ ہوگی کہ آپ فلسطین پہ جنگ روکیں گے, اور جنگ ایسا روکیں گے کہ پھر جنگ کا نام بھی نہیں لیں گے. یعنی صرف وہ خود کا امن بھی چاہتا ہے, لیکن پہلے یہ چاہتا ہے کہ فلسطین میں امن ہو پھر ہمارے ہاں. جی وہاں کی جو باہر کی جو لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, مطلب شیاطین کے خلاف, ان کی لیڈرشپ بہت مضبوط ہے. کیا پاکستان میں لیڈرشپ کی کمی ہے؟ بالکل, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہی شخصیت ہے جو پڑا چنار میں, باقی دنیا میں جنگ کو تو چھوڑو, پڑا چنار میں وہ جنگ روک سکتا ہے. کیا ایسے ممکن ہے؟ جی ہر ملک کی اپنی پالیسیاں ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ فلاں بندہ کہ وہ یہ پالیسی اختیار کرے گا. ہر ملک کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں. یہ پالیسی میکر جو ہے جو پالیسی بنا رہا ہے وہ شاید نہ ہم کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے. آپ خود دیکھیں کہ جی مثلا جو لے کے آ رہا ہے, کبھی ایک کو لے کے آ رہا ہے, جو لے کے آ رہے ہیں وہ کوئی خفیہ ہے ہی نہیں نا. تو ملک کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں عمل لحاظ سے بھی, اور یہ صحیح بات ہے کہ سب یہ چاہ رہے ہیں جتنی بھی سیاسی ہے یا مثلا وہ سیکورٹی ادارے ہیں, وہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو, اور پاکستان کا امن ہم سب کے لیے ضروری ہے. آج کل یہ پورے پاکستان کے مسلمان کیوں خوش ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے دوبارہ صدر؟ کیا ٹرمپ یہ تو کوئی اچھا بندہ ہے؟ میں تو واقعی دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کے لیے بہتر ہے, فلاں کے لیے صحیح نہیں. یہ اظہار بھائی ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے. امریکہ کے جو پالیسی ہے وہ ٹرمپ آئے گا یا بائیڈن آئے گا یا جو ہار گئی لیڈیز تھی وہ آئے گی, تو امریکہ کی اپنی پالیسی ہے. اور یہ تو قرآن اور اہل بیت و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث و فرامین ہمارے ساتھ ہیں. خصوصاً قرآن ہے کہ یہودی اور یہ نصارہ آپ کے دوست ہو نہیں سکتے. تو ہم کس لیے خوش ہیں؟ ہمیں تو رونا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک جب مضبوط ہو تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. آپ دیکھیں کہ ایران پہ اتنی جنگیں ہوئے ہیں لیکن وہ مضبوط ہیں. آپ ایران کے مثلا وہ پیسہ دیکھیں کہ وہ کتنا کم ہے, اور اس کا میزائل بھی اس کا اپنا ایجاد ہے, اس کا روڈ ہے آپ دیکھیں, اس کا ہوٹلز دیکھیں, ان کا یعنی آپ اس کی زندگی دیکھیں آپ کہ وہ یورپ سے زیادہ اچھی زندگی گزارے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کا خدا اور رسول پر عقیدہ مضبوط ہے, اور ان کے لیے جو بات بھی کر رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں, وہ بات کر رہے ہیں جو خدا اور رسول اور اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام کے ہاں نزدیک ہو اور ان کو پسند ہو, وہ بات وہ کر رہے ہیں, اس لیے وہ کامیاب ہے. ہم جو اس ذلیل زندگی گزار رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم خدا اور رسول سے دور ہیں. مثلا اب دیکھیں کہ مثلا فلسطین میں جتنی لڑائی ہو رہے ہیں, ہم شیعہ برادران لڑ رہے ہیں اور سنی برادران کی مدد کر رہے ہیں, اور ادھر جی آپ دیکھیں کہ شیعہ اور سنی 10 گریبان ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑا ہوا ہے, اور ہم کہہ رہے جی آپ کافر ہیں, دوسرا کہتے ہیں جی میں آپ کافر ہیں. اس لیے ہم بکھری ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے ہماری مشکلات دن بدن بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کو یعنی ہمارا معمولی سا پیغام یہی ہے کہ جی ہم اتفاق میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی ہمارے سب کچھ آسان ہو جائے گی, اور ہم آگے بڑھیں گے, اور خدا و رسول بھی ہم سے راضی ہوں. جی آپ کا بہت شکریہ. پاکستانی تمام تر مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ امن سے رہیں, پر امن رہے, اپنی زندگی کو مثبت بنائیں, نکلیں پاکستان کی خاطر اور اپنی جان کی خاطر. السلام.